اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آن لائن سپورٹس پروگرام میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، میں جواہد دہم کی اردو کی معلمہ امرین کامران ہوں۔ سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح ایک ٹھنڈک سی انہیں حاصل رہے زیر زمین، آئے فردوس بری سے قبر میں موج نسیم، رات دن رکھے خدا ان کو بڑے آرام سے، رات دن مدفن پہ برسے رحمت رب کریم۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد مسلمان ایک پسماندہ قوم بن گئے۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسی عظیم شخصیات عطا کیں، جنہوں نے مسلمانوں کی ڈگمگاتی کشتی کو ساحل تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ان کی پرخلوص قیادت کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے نظریہ پاکستان۔ نظریہ کے معنی سوچ ہے، یعنی وہ مسئلہ جس میں فکر و نظر سے کام لیا جائے۔ اس سبق کے مصنف ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان اور ان کا سنِ پیدائش ہے 1912۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ 1912 میں جبل پور میں پیدا ہوئے۔ 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل نور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے اور باقی آپ نے تعلیم وہیں حاصل کی۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات انجام دیں۔ انہیں ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ ان کے اسلوب بیان میں اہم مذہب، پاکستانیات، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ ان کی تحریریں زیادہ تر عربی اور فارسی پر مشتمل تھیں۔ عام قارئین کے لیے لکھے گئے مضامین: ان کتب کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتب تصنیف کیں۔ ان کی اہم کتب یا اہم تصانیف میں سید حسن غزنوی حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق اہم ہیں۔ عزیز طلبہ، سبق پڑھنے سے پہلے آپ کو اس کے اہم تدریسی مقاصد کے بارے میں بتا دوں۔ یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کو نظریہ پاکستان کا مفہوم ان کا پتہ چل جائے، طلباء کو پاکستان کی تشکیل کے مقاصد سے واقفیت دلانا اور طلباء کو تشکیل پاکستان میں حصہ لینے والی اہم شخصیات کے ناموں سے روشناس کرانا۔ عزیز طلباء، تدریسی مقاصد کے بعد ہم اس سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ بلند خوانی کا مطلب ہے کہ بلند آواز سے پڑھنا۔ بلند خوانی سے تلفظ کی ادائیگی بہتر ہوتی ہے اور تلفظ کی اغراض معلوم ہو جاتی ہیں۔ تلفظ کی ادائیگی کو بہتر کرنے کے لیے لغت کا استعمال کریں۔ اب ہم اس سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ بلند خوانی کے لیے اس کا ایک پیراگراف پڑھیں گے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے، لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ رواداری، بے تعصبی، شیوا، طریقہ، شعار، الحاد، نہ ماننا، دین سے پھرنا۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ بے جا، غیر ضروری رائج جاری۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الافسانی کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض صرف دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں، مشکلات جھیلیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا، ترقی دی۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگ زیب دین کا خادم بنا۔ خادم یعنی خدمت کرنے والا، ملازم، نوکر، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اورنگ زیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق، نااتفاقی اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ زوال، ناکامی۔ عزیز طلباء، بلند خوانی کے بعد جو ہمارا اگلا سٹیپ آ جاتا ہے وہ ہے کہ آپ نے بلند خوانی پورے سبق کی کرنی ہے اور اس کی جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں وہ لغت سے تلاش کرنے ہیں۔
کیونکہ آپ کے پورے سبق سے ریلیٹڈ پیپر میں سوالات آتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اسی پیراگراف سے میں آپ کو نثر پارے کی تشریح کا طریقہ بتاؤں گی کہ درجہ سوال اس کا کچھ یوں ہوتا ہے پیپر میں کہ درجہ ذیل نثر پارے کی تشریح سبق اور مصنف کے نام کے ساتھ تحریر کریں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے، لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ اب میں آپ کو اس نثر پارے کی تشریح کا طریقہ بتاؤں گی کہ اس کی تشریح کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے نثر پارے کی تشریح، اس کے بعد ایک ہیڈنگ دیں گے متن کا حوالہ۔ متن کے حوالے میں آپ سبق کا نام اور مصنف کا نام لکھتے ہیں۔ سبق کا نام نظریہ پاکستان، مصنف کا نام ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ حل لغت، ابھی جو آپ نے پیراگراف پڑھا ہے اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے آپ نے الفاظ معنی تحریر کرنے ہیں۔ رواداری، خیر خواہی، بے تعصبی، شیوا، طریقہ شعار، الحاد، دین سے پھر جانا، غلبہ، فوقیت، بے جا، غیر ضروری، رائج، جاری۔ نثر پارے کے لیے متن کا حوالہ اور حل لغت کے بعد سیاق و سباق کی ہیڈنگ آتی ہے۔ سیاق و سباق آپ دیں گے اور اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ۔ سیاق و سباق کیا ہے کہ یہ نثر پارہ سبق کے پہلے حصے میں سے لیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے خیر خواہی کا سبق دیتے آئے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھا ہے۔ مسلمان دوسروں کے ساتھ ہر معاملے میں بھلائی ہی کرتے ہیں، لیکن جہاں بات مذہب پر آ جائے وہاں وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ اس کی تشریح یعنی اس نثر پارے کی تشریح کچھ اس طرح سے ہوگی کہ مسلمانوں کا زندگی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی بھلائی میں پیش رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اسلام نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھیں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے والے لوگ مسلمانوں پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں تو سب مسلمان متحد ہو کر اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت رنگ و نسل کی بنیادیں ختم ہو جاتی ہیں اور ہم اسلام کی سربلندی کے لیے کفار کے سامنے سیسا بلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ ہندوستان میں بادشاہ اکبر کے دور میں دین اسلام میں اختراع شروع کیا تو ہندوؤں نے اکبر کو ایسے مشورے دینا شروع کر دیے جو اسلام کے منافی تھے۔ اس بات کو مسلمانوں نے محسوس کر لیا اور اس کی روک تھام کے لیے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ نثر پارے کی تشریح کے بعد ایک سوال آپ کا آ جاتا ہے، چونکہ یہ جو سبق ہے یہ صنف ادب کے اعتبار سے مضمون ہے تو اسی سے ریلیٹڈ آپ کو مضمون نویسی کے بارے میں بتا دیں۔ مضمون نویسی کا مطلب کیا ہے، مضمون کا مطلب کیا ہے، تعریف کیا ہے اور پھر اس مضمون لکھنے کے اصول کیا ہیں۔ یہ چیزیں جب آپ کو پتہ ہوں گی تو آپ کا مضمون بہت اچھے طریقے سے لکھا جائے گا اور یہ پیپر کا ایک حصہ ہے کہ آپ کا 10 نمبر کا سوال مضمون کا آتا ہے۔ مضمون نویسی، مضمون عربی زبان کا لفظ ہے، کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، احساسات یا تاثرات کا نثر میں تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں، اس لیے ہر قسم کے موضوعات پر بے شمار مضامین لکھے جاتے ہیں۔ مضمون نویسی کے اصول، آپ کے مضمون کے جملے سادہ اور مختصر ہونے چاہیے۔ مضمون میں موضوع اشعار، احادیث اور آیات کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ مضمون کو مکمل کر لینے کے بعد ایک بار ضرور پڑھیں، جہاں ترمیم یعنی تبدیلی کی، چینجنگ کی ضرورت ہو اس طرح پورا کریں کہ مجموعی طور پر مضمون کی خوبصورتی اور صفائی پر فرق نہ پڑے۔ مختصر یہ کہ توازن، تناسب اور نظم و ضبط اس کے اہم تقاضے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی آپ کا ہوم ورک کیا ہے۔ آپ نے سبق کی بلند خوانی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے، بار بار کرنی ہے۔ پھر اس کے آپ نے لغت میں آپ نے معنی تلاش کرنے ہیں۔ جب معنی آپ کو آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے سبق کے جو بک ورک ہے، جو آپ کے سوالات کے جوابات ہیں وہ آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ اور مضمون نویسی میں آپ موضوع حب الوطنی، اس پر آپ مضمون تحریر کریں گے۔ اور جو میں نے آپ کو اس کے مضمون نویسی کے اہم اصول بتائے ہیں ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایک مضمون تحریر کرنا ہے، جس میں آیات، احادیث اور اشعار، اس میں سے جس چیز کی ضرورت پڑے اس کو استعمال کر کے آپ نے بہت اچھے طریقے سے مضمون لکھنا ہے۔ امید ہے آپ کو میرا یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔